السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا یفقهوا قولنا ربنا زدنا علما. الحمدللہ آج ہم کرنے والے ہیں احکامات میں سے استعاذہ والبسملہ. سب سے پہلے اس رب کا شکر ہے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوة الا باللہ. شکر اس رب کا کہ اس نے خوبصورت کلام ہمیں دیا، ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم اس کو سمجھ کر ادائیگی، اس کے مخارج، ادائیگی، اس کے قواعد سب الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم سیکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری ہر طرح سے رہنمائی فرما دی. ایک قطرہ برابر، ایک ذرے کے برابر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ ہو، جس میں کوئی شک ہو. مکمل جامع کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن پاک، الحمدللہ اس پر عمل کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرتے ہوئے آج ہم اپنی اس الحمدللہ استعاذہ اور بسملہ کو کریں گے. کوئی شک نہیں ہے، زندگی کا ہر پہلو، چاہے وہ پیدائش ہے ہماری، چاہے وہ ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، ہماری موت ہے، موت کے بعد جنت جہنم کچھ بھی ہے، سب چیز کی وضاحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کلیئر کٹ بتا دی. کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. دین مکمل کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر اس کو پڑھنا کیسے ہے، ادائیگی کیسے کرنی ہے، وہ بھی ہماری رہنمائی کروا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. پھر یہ سب کچھ ہم تک پہنچا. تو آئیے اس کو شروع کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بس جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو، یعنی کہ اللہ کی سیفٹی میں آ جائیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں شیطان مردود سے. کیونکہ اس کا تو روز اول سے ہی ہے کہ انسان کو گمراہ کرنا، سوچ کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے انسان کو اللہ کے کلام سے دور کرنا. تو اس لیے ہم اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے کیا کرتے ہیں، استعاذہ پڑھتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہمیں، اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قطع الجمیع، یعنی کہ سب کو الگ الگ کاٹ کر پڑھ. قطع یعنی کاٹنے سے ہے کہ کاٹ کر پڑھنا، یعنی استعاذہ کو الگ پڑھنا، پھر بسملہ پڑھنا، پھر سورت پڑھنا. اس میں ہم دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. اب ہم نے کیا کیا ہے، استعاذہ کو پہلے پڑھا، پھر رک گئے، پھر ہم نے بسملہ کو پڑھا، تسمیہ یعنی کہ تسمیہ، پھر ہم نے سورۃ اخلاص پڑھی. سب کو الگ الگ کاٹ کاٹ کے پڑھا. پھر دوسرا طریقہ ہے وصل الجمیع، یعنی کہ تمام کو، سب کو ملا کر پڑھنا. وہ کس طرح، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. اب ہم نے کیا کیا، سب کو ملا کر پڑھا. استعاذہ یعنی کہ تعوذ کو ملایا، بسملہ کو بھی ملایا، اور پھر ہم نے سورۃ اخلاص کو ایک ساتھ یعنی وصل کیا، الجمیع تمام کا وصل کیا، تمام کو ایک ساتھ پڑھ لیا الحمدللہ. اب اس کا جو تیسرا طریقہ ہے وہ قطع الاول، یعنی کہ پہلے کو کاٹنا. کس کو، استعاذہ کو کاٹنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر وصل الثانی بالثالث، پھر ہم نے بسملہ کو اور سورت کو ملا کر پڑھنا. استعاذہ پہلے پڑھ لیا، اب ہم کیا کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. اب ہم نے ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھا. یہ جائز طریقے ہیں. 3 طریقے ہم نے دیکھے جائز ہے.
اب جو چوتھا طریقہ ہے وہ بھی جائز ہے، وصل الاول بالثانی، پہلے کو دوسرے کے ساتھ ملانا، وصل الاول بالثانی یعنی کہ پہلے کو دوسرے کے، یعنی کہ استعاذہ اور بسم اللہ کو ایک ساتھ پڑھنا، پھر ہم نے سورت کو الگ پڑھنا، یہ بھی جائز ہے چوتھا طریقہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، الحمدللہ استعاذہ بسم اللہ کو ملایا، پھر سورت کو الگ سے پڑھا، یہ بھی جائز ہے۔ اب جو پانچواں طریقہ ہے وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی بھی آیت ہے، میں رک جاتی ہوں اور پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھتی ہوں تو یہ ٹھیک ہے۔ اگر میں نہیں رکتی، آخری آیت جیسے سورۃ الکافرون کو لے لیتے ہیں، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب میں نے کیا کیا ہے کہ سورۃ الکافرون کے ساتھ بسم اللہ ساتھ ملا دیا ہے، اب وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اس کا حصہ ہے۔ کیا ہوا ہے؟ سورۃ الکافرون کی آخر میں مجھے رک جانا چاہیے تھا، رک کر پھر مجھے بسم اللہ پڑھنا چاہیے تھا، بسم اللہ کو سورت کے ساتھ ملا دیتی تو ٹھیک ہے، لیکن اب کیا ہوا ہے، سورۃ الکافرون کی آخری آیت کو بسم اللہ کے ساتھ تسمیہ کے ساتھ ملا دیا ہے، تو یہ ناجائز ہے، یہ درست نہیں ہے۔ پھر سنیے گا، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر میں رک گئی اور پھر میں نے پڑھا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ، اب یہ طریقہ ناجائز ہے، اس طریقے سے کسی سورت بھی ہم نے نہیں پڑھنا کہ سورت کے اختتام پر ہم نے بسم اللہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا، رک گئے اور پھر ہم نے سورت پڑھی، یہ طریقہ ناجائز ہے، اس کو کسی صورت میں ایسا نہیں پڑھنا۔ اب جو پانچویں بات ہے، کیونکہ چار وہ ہو گئے، کیونکہ چار طریقے سے ہم نے دیکھا، پانچواں ہم نے دیکھا کہ بھی جو سورت کے آخر سے ہم نے بسم اللہ ملایا، تو یہ 5 طریقے۔ اب جو چھٹی بات ہے وہ ہے سورت التوبہ۔ سورت التوبہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سورت التوبہ کو اسٹارٹ کرتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب لوگ آئیں بائیں شائیں کوئی اپنی باتیں کرے، ہم نے کسی کی نہیں ماننی۔ کچھ چیزوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی کرنا ہے۔ اب ہمیں حروف مقطعات نظر آتے ہیں، اب ہم ان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، اس کی کوئی تفسیر نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، آمنت باللہ، بس وہاں پر رک جائیں، کبھی بھی ان چیزوں پر بحث نہ کریں، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، یہ بات، یہ انشاءاللہ مختلف علماء تفسیر کرتے ہیں، اس کے ساتھ بتاتے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے وہ ہمیں جو کچھ بھی کرتے ہیں، اللہ نے کہہ دیا ہے تو ہمارا ایمان ہے۔ سورۃ التوبہ کے اسٹارٹ میں صرف اور صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ، استعاذہ کے بعد آپ سورت شروع کریں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بسم اللہ کسی سورت نہیں پڑھنا۔ اب کسی نے سوال کیا کہ بالفرض درمیان میں رک جاتی ہوں اور سورۃ التوبہ کے ہی درمیان میں اگر میں رک جاتی ہوں تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک چیز کا خیال رکھ لیں گے کہ کیونکہ اتنا تو الحمدللہ انسان کو فہم ہو رہا ہوتا ہے کہ آگے جو آیات پڑھی جا رہی ہیں وہ جنت کی ہیں یا جہنم کی ہیں، سزا کی ہیں یا جزائے خیر کی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر سزا کی ہیں، جہنم کی باتیں ہیں، تو اس کو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کریں گے۔ اگر جنت کی بات ہو رہی ہے، خیر کی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہم عمل میں بہت بہترین ہو جائے انشاءاللہ باذن اللہ۔
کرنا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہیں اس کو فالو کرنا ہے. جتنے بھی ہم تجوید کے احکامات کر رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں احادیث کتنی کھل کھل کے یہاں پر آ رہی ہیں. مخارج سے لے کر ابھی تک جتنی بھی ہم نے قواعد کیے ہیں، تجوید کے احکامات کیے ہیں، تو ہر جگہ پر اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلے آ جاتی ہے. تو اس پر عمل کرتے ہوئے آسانی کیسے ہے؟ آسانی کو لینا ہے، آسانی کو دینا ہے، آسانی کو بانٹنا ہے. قرآن پاک جب اللہ نے کہا آسان ہے تو ہمارا ایمان ہے آسان ہے. دنیا کی کوئی طاقت کہے کہ فلاں چیز مشکل ہے تو اس کے لیے مشکل ہوگی. اللہ نے کہہ دیا ہے آمنت باللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ حکمت کے ساتھ ہر نعمت دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. قرآن سے بہترین نعمت کوئی ہو نہیں سکتی، قرآن سے بہترین خیر کوئی ہو نہیں سکتی. تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سب سے راضی ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.